اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، آج ہم ایک انتہائی اہم اور حساس موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آپ کے علم میں ہے کہ حالیہ جو ایک مہم چلی ہوئی ہے، آئے روز اسلام کے مقدسات اور مسلمات پر عرض افزائی کی جاتی ہے۔ کبھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت اطہار کی شان میں گستاخیاں کی جاتی ہیں، کبھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کی شان کے اندر گستاخیاں کی جاتی ہیں، کبھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے حوالہ سے گستاخانہ زبانیں کھولی جاتی ہیں۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ ان گستاخیوں کے پیچھے کون سے ہاتھ کار فرما ہیں اور کون سی طاقتیں ہیں جو ان گستاخیوں کے اندر ملوث ہیں، اور ان طاقتوں کے مقاصد کیا ہیں جو آئے روز ایک گستاخانہ سلسلہ جاری اور ساری ہے؟ اور محرم الحرام کے مہینے کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شان اقدس کے اندر گستاخیاں کی گئی، نازیبا کلمات کہے گئے، اور تمام ان احباب جو صحابہ کرام سے محبت کرنے والے ہیں، جو اہل بیت اطہار سے محبت کرنے والے ہیں، ان کے دل زخمی ہیں کہ یہ کیا ہو گیا ہے اور یہ کیا کیا جا رہا ہے، اور یہ حالات کس طرف لے جائے جا رہے ہیں، اور اس کے پیچھے کون سی طاقتیں کام کر رہی ہیں۔ تو سامعین محترم، جب ہم حالات کا بنظر غائب جائزہ لیتے ہیں تو اس ساری صورتحال کے پیچھے ہمیں وہ طاقتیں نظر آتی ہیں جو اسلام دشمن طاقتیں ہیں، وہ لبرل قسم کے لوگ، وہ ملحدین، مستشرقین، جو کسی طور پر بھی اسلام کو نہیں چاہتے اور اسلامی تعلیمات کو مشکوک بنانا چاہتے ہیں، اور دین اسلام کی ساری عمارت کو گرانے کی ناکام ناپاک سازش کرنے کے اندر مصروف عمل ہیں۔ چونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ذوات مقدسہ وہ ہیں جن کے ذریعے اسلام ہم تک پہنچا ہے، جن کے ذریعے دین کا پیغام ہم تک پہنچا ہے۔ صحابہ کرام وہ حضور کے اولین شاگردوں میں سے ہیں جو براہ راست حضور نبی کریم علیہ السلام کی ذات اقدس سے فیضیاب ہوئے ہیں، اور ان کے ذریعے قرآن ہم تک پہنچا، دین ہم تک پہنچا، اسلام ہم تک پہنچا، آقا کریم علیہ السلام کی صورت اور سیرت کی باتیں ہم تک پہنچی، اور قرآن و حدیث کا جو سارا علم ہے وہ صحابہ کرام کے ذریعے امت تک پہنچا ہے۔ اسلام دشمن طاقتیں اور مستشرقین یہ چاہتے ہیں کہ کسی طور پر جو اسلام کی خشت اول ہے، یعنی صحابہ کرام کی مقدس ذاتیں، ان کے حوالہ سے لوگوں کو شکوک و شبہات کے اندر مبتلا کر دیا جائے، اور ان کی ذاتوں کو مشکوک بنا دیا جائے، ان کے بارے میں مختلف باتیں کر کے لوگوں کو ذہنوں کو متنفر کیا جائے، تاکہ لوگ جب ان سے متنفر ہوں گے اور ان کے بارے میں لوگ شک کے اندر پڑ جائیں گے اور ان کی ذاتیں مشکوک ہو جائیں گی، تو پھر ظاہر ہے جن کے ذریعے اسلام ہم تک پہنچا ہے، پیغام حق ہم تک پہنچا ہے، قرآن ہم تک پہنچا ہے، جب ان کی ذاتیں مشکوک ہو جائیں گی تو پھر تو قرآن مشکوک ہو جائے گا، پھر دین اسلام مشکوک ہو جائے گا، اسلام کی ساری تعلیمات مشکوک ہو جائیں گی، احادیث مشکوک ہو جائیں گی۔ دراصل اسلام دشمن طاقتوں کا یہ منصوبہ ہے کہ دراصل وہ اسلام کو مٹانا چاہتے ہیں، نعوذ باللہ۔ اس لیے آئے روز منصوبہ بندی کے تحت، ایک سازش کے تحت، عالمی طور پر، یہ کسی ایک فرقے کا مسئلہ نہیں ہے، یہ کسی ایک مسلک کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ تو عالمی طور پر ایک سازش ہے جو مسلمانوں کے خلاف تیار کی جا رہی ہے،
کہ مسلمانوں کے اندر سے اسلام کی محبت کو نکالا جائے، اسلام کی تعلیمات سے ان کو متنفر کیا جائے، اور اس کے لیے وہ کبھی صحابہ کرام کی شان میں گستاخیاں کرواتے ہیں، کبھی اہل بیت اطہار کی شان میں گستاخیاں کرواتے ہیں، خلفائے راشدین کی شان اقدس کے اندر نازیبہ کلمات بولے جاتے ہیں، امہات المومنین ان کے بارے میں نازیبہ گفتگو کی جاتی ہے۔ سامعین محترم، ہمیں دشمن کی اس سازش کو سمجھنا ہے۔ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم سب متحد ہو کر، متفق ہو کر اور آپس میں باہم مشاورت کے ساتھ آگے بڑھیں اور اسلام دشمن طاقتوں کو یہ پیغام دیں کہ اسلام کے دفاع کے لیے، اسلامی تعلیمات کے دفاع کے لیے سارے مسلمان ایک پیج پر ہیں اور سب متحد و متفق ہیں۔ ناموس صحابہ کا دفاع، عظمت اہل بیت کا دفاع، یہ دراصل اسلام کا دفاع ہے، اسلام کی تعلیمات کا دفاع ہے، یہ قرآن کا دفاع ہے۔ اس لیے ہمیں دشمن کی سازش کو ناکام بنانے کے لیے متحد و متفق ہو کر آگے بڑھنا ہوگا۔ اور اس وقت پورے ملک کے اندر مسلمانوں کے دل زخمی ہیں اور وہ احتجاج بھی کر رہے ہیں، مظاہرے بھی کر رہے ہیں، اپنی جو صحابہ کرام اہل بیت اطہار کے ساتھ محبت ہے اس کا اظہار بھی کر رہے ہیں۔ ہمیں بھی غیرت ایمانی کا ثبوت دینا ہے، ہمیں بھی اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرتے ہوئے اور اسلام دشمن طاقتوں کو یہ پیغام پہنچانا ہے کہ مسلمان اسلام کے لیے، اسلامی تعلیمات کے لیے اور اپنے مقدسات اور مسلمات کے دفاع کے لیے سب ایک پیج پر ہیں۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ مالک ہمیں فتنوں کے اس دور کے اندر ایمان کی سلامتی عطا فرمائے، خاتمہ بالخیر فرمائے، اور مالک ہمارے ملک کو استحکام اور سلامتی نصیب فرمائے، اور جو اسلام اور ملک دشمن طاقتیں ہیں ان کے ناپاک عزائم کو ناکام بنائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔